ہم جب رائمنڈ سے گئے تھے سائیوال دورہ حدیث کرنے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا، دیکھو تمہاری خطا جو ہے نا، تمہاری خطا پر یہ نہیں کہا جائے گا طارق جمیل نے یہ کیا، تمہاری خطا پر کہا جائے گا رائمنڈ والوں نے یہ کیا. تو تم اس نسبت کو نا بدنام نہ ہونے دیں، اس کو نام نہیں دے سکتے ہو تو بدنام بھی نہ ہونے دیں. کہ لوگ ظرف کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے ہو چکے تو وہ ایک دم نسبتوں کو کوسنا شروع کر دیتے. تو تم اس نسبت کو بچا لیں. تمہیں یہ نہ کوئی کہے کہ یہی سیکھا تھا تم نے قرآن پڑھ کے، قرآن نہ بدنام ہو جائے. ایک عرب سردار کا گھوڑا تھا بڑا عالی شان، سردار تھا زوردار. تو ایک چور کو نا سوجا اس کو چوری کیسے کرو، تو وہ راستے میں بیٹھ گیا. وہ گزرا عرب سردار وہاں سے، تو اسے کہا جی میں مسافر ہوں، مجھے اپنے ساتھ چڑھا لیں، بیمار ہوں. کہا آ جاؤ. کہا میں تو بہت معذور ہوں، آپ نیچے اتر کے مجھے اوپر بٹھائیں گے تو میں بیٹھ سکوں گا، ویسے تو میرے اٹھنے کی بھی حالت نہیں. تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو سہارا دے کے اوپر بٹھایا. تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا تو چور کا ساتھی. تو اس نے کہا اچھا ایک بات تو سنتے جاؤ. کہا کیا؟ کہا کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کیسے حاصل کیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ جائیں. تو اس کو ایسی شرم آئی کہ اس نے واپس آ کے گھوڑا اس کو واپس کر دے. تو آج لوگوں میں ظرف ہے کوئی نہیں، وہ ایک دم پیچھے پہنچ جائیں گے. اچھا یہ قرآن پڑھیا تو یہی تبلیغ تو انہوں سبق دیتا ہے، چاہے سارا جرم اپنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں 99.99% ساس اور سسر یہ قصوروار ہوتے، 1% لڑکیوں کا بھی قصور ہوتا، کہیں لڑکیوں کا بھی ہوتا. لیکن اب 50 سال عمر ہو گئی اور گھروں میں رہتے ہو گئی، یہی دیکھا ہے کہ قصوروار سسرال والے ہی ہوتے. وہ حدود شریعت کو سمجھتے نہیں، وہ دخل اندازی کرتے ہیں، پھر اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے. ہمارے ایک ذمہ دار ہیں ہارون چشتیاں، ہارون آباد کی طرف نہیں، وہ اور ایک تحصیل ہے، باول نگر کی تحصیل ہے. ہمارے مفتی احمد علی صاحب جہاں سے ہیں، منچن آباد کا بڑا ذمہ دار ہے. اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، پھر وہ فیل ہوتا ہوا تھا میرے چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو بنا، پھر وہ خیر ڈاکٹر بن گیا. ایک بھائی بڑا بھائی وزیر ہے، چھوٹا وہاں ذمہ دار کرتا ہے، تیسرا آئی اسپیشلسٹ ہے بہاولپور میں. تو اس نے ہم تینوں بیٹوں کی شادیاں کی، تینوں کو گھر بنا کے دیے. آج تک اس نے ان کے گھر میں قدم نہیں رکھا، نہ اپنی بیوی کو نہ خود. ملنا ہو تو انہیں اپنے گھر بلواتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے تعلق میں دخل دینا نہیں چاہتا، کہیں ان کی زندگی ہم نہ خراب کر بیٹھے. ان پڑھ آدمی بہت بڑا ذمہ دار ہے، 3 چلے سب کے لگ گئے، بس وہ جو میرا دوست تھا ڈاکٹر اس کے نہیں لگے، باقی باپ کے بھی لگ گئے، بھائیوں کے بھی لگ گئے. تو وہ گھر میں نہیں جاتا، کہتا کہیں میاں بیوی کا تعلق میں خراب نہ کر دوں. اب اس کے برعکس پھر اولاد کی طرف سے کیا ملا کہ باپ جب ڈیرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، نوکروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں، باپ کے آگے بیٹھتے نہیں ہیں. جیسے نوکر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ایک بیٹا وزیر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، باپ ہے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے بیٹھتا نہیں. وزیر عشر زکوٰۃ کا وہ وزیر ایسے ہوتا. تو میں ان ساری بچیوں کو یہ کہوں گا کہ بس تم نے صبر کا زیور لے کے گھر سے نکلنا ہے، جہاں اللہ تمہیں لے جائے، جہاں تمہارا اللہ نصیب بنائے. ایک تو یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے علم کا سلسلہ جاری رکھے، یہ دولت آگے منتقل ہو، آگے تقسیم ہو، اوروں تک بھی پہنچے،
اور تم آج کی لڑکی ناچ بھی تو رہی ہے، اسٹیج پہ ناچ کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یہ بڑے بڑے بورڈ پر بھی لڑکیاں ہی ہیں جو کپڑے اتار کے کوئی موٹر سائیکل بیچنے کا ذریعہ بن رہی ہے، کوئی موبائل بیچنے کا ذریعہ بن رہی ہے، کوئی فریج بیچنے کا ذریعہ بن رہی ہے، کوئی یہ ایئر کنڈیشن بیچنے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ بھی لڑکیاں ہی ہیں، کوئی اسٹیج پہ ناچ رہی ہیں، کوئی فلموں میں ناچ رہی ہیں. وہ شر کے پھیلانے کا ذریعہ بن. فحاشی کا محرک عورت ہوتی ہے، ظلم و ستم کا محرک مرد ہوتا ہے. السارق والسارقہ، چور مرد چور عورت کے ہاتھ کاٹو. الزانیۃ والزانی، بدکار عورت بدکار مرد کو کوڑے مارو. تو بدکاری میں عورت کا ذکر پہلے ہے، چوری میں مرد کا ذکر پہلے ہے کہ ظلم و ستم سے متعلق جو جرائم ہیں وہ مردوں سے شروع ہوتے ہیں. بدکاری، فحاشی، آوارگی کے جرائم ہیں وہ عورتوں سے پہلے شروع ہوتے. تم آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے، قرآن کے خدمت کا، دین کا. آپ کو اللہ تعالیٰ گھرانے ایسے دے، اس کی اللہ سے دعا کرو جو آپ کے لیے معاون بنے، مددگار بنے، آپ کے دین کے سلسلوں کو آگے چالو کرنے کا ذریعہ بنے، اور آپ کے ذریعے سے آگے ہدایت پھیلے، روشنی پھیلے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق اچھے کرے، ہم سب کے اخلاق اچھے کرے، کہ اس سے بڑا زیور کوئی نہیں جو کوئی بچی پہن کے جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت کوئی نہیں جو کسی بچے اور بچی کے نصیب میں آتی ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدۃ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شاہ صاحب بیٹی کی اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری سے کہا حضرت بچی کی منگنی کر دی ہے. تو مولانا عبد القادر صاحب نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے، نمازی ہے، متشرع یعنی داڑھی ہے، نمازی ہے. پھر پوچھا حضرت رائے پوری نے شاہ صاحب بچہ کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے، نیک ہے، متشرع ہے. مولانا عبد القادر صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا شاہ صاحب بچہ کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے. کہا شاہ صاحب میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نماز نہیں پوچھ رہا ہوں. گھر نماز سے نہیں آباد ہوتے، گھر اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں بچے کے اخلاق کیسے ہیں. گھر کی آبادی حسن اخلاق سے ہے، عبادت سے نہیں، حسن اخلاق سے ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے اور آپ کو زندگی کے ساتھی اخلاق والے دے، لیکن آپ اپنے اخلاق بلند کر دو. کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، بے مکارم الاخلاق کن متخلقا، لیفوہ ند ثناء کالعطر الشدید، فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا، فادفع عدوک باللتی فاذا الذی. یہ علامہ دمیری کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ فرمایا کہ اپنے اخلاق ایسے بلند کر لے کہ تو خوشبو کے ٹیلے کی طرح مہکنا شروع کر دے. جہاں ہوگا تیری خوشبو مہکے گی. یار سے یاری نبھا، دوست سے دوستی نبھا، اچھے سے اچھا کر، جو برا کرے اس سے بھی اچھا کر تو برے سے برا بھی تیرا سچا ساتھی بن جائے گا. تو ہم تمہیں 5 برس میں کسی کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میری بخشش تو ہو گئی، درجات نہیں ملے. کہا درجات کیوں نہیں ملے؟ کہا میں غیبت کیا کرتا تھا، غیبت سے نہیں بچتا تھا. تو یہ ہم لوگ جو نیک کہلاتے ہیں، ہمیں لوگ نیک کہتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، یہ پردہ دار بچیاں، یہ مدرسے والی بچیاں. ہم سب کی جو مشترکہ مصیبت ہے وہ غیبت. ایک غیبت نہ کرنا، ایک جھوٹ نہ بولنا، ایک چغل خوری اور غیبت میں فرق ہے. غیبت تو یہ ہے کہ میں شیخ رمضی کی بات قاری سلیم صاحب سے کر رہا ہوں، جو ان کو بری لگے وہ آگے سن رہے ہوں، یہ تو ہے غیبت. چغل خوری یہ ہے کہ میں 2 آدمیوں کے تعلق خراب کرنے کے لیے ایسی بات کروں کہ دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے، یہ چغل خوری ہے. چغل خوری اور غیبت کا فرق، نمیمہ اور غیبت، نمیمہ اور غیبت. عربی میں چغل خوری کو نمیمہ کہتے ہیں، غیبت تو دونوں زبانوں میں غیبت ہی ہے. نمیمہ اور چغل خوری کیا ہے
کہ دو تعلق داروں میں، دو دوستوں میں، دو پڑوسیوں میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں ایسی بات کرنا کہ دونوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے، یہ تو چغل خوری۔ غیبت عام ہے، ایسی بات کرنا جو مجھے بری لگے، میری پیٹھ پیچھے میری ایسی بات کرنا جو مجھے بری لگے، اس میں تعلق کے خراب کرنے کا تصور نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تیرے بارے میں مجھے یہ شکایت پہنچی ہے، تو فرمانے لگے یہ بات غلط ہے، کہنے لگے نہیں نہیں مجھے ثقہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ان الثقۃ لا ینم، کہا نہیں مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتایا۔ تو احنف کہنے لگے معتبر آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسی چپ لگی کہ پھر بولی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے معتبر آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا۔ وہیں حضرت معاویہ چپ ہو گئے۔ تو چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جہاں جاؤ خدمت گزار بننا، راحت بننا، درد نہ بننا، اور اپنی زندگی میں سادگی رکھنا، پردے کا اہتمام، لباس کھلا رکھنا۔ آج کی عورت لباس کو تنگ سے تنگ کرتے 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 وہ ننگے پن کی طرف جا رہی۔ یہ شیطان کا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ اس نے پہلے مغرب کی عورت کو ننگا ہی کر دیا، کپڑوں سے ہی نکال دیا، اب وہ مشرق کی عورت کو ننگا کرنا چاہتا۔ تو چونکہ یہاں کی ایک تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب اس نے 100 سال پہلے مٹا دی۔ ہماری مضبوط تہذیب ہے چونکہ اسلام کی بنیاد پر ہے، تو اس کو ختم کرنے میں اس کو زور لگانا پڑا۔ تو پہلے وہ ہمارے زمانے میں ٹیڈی لباس ہے، تنگ لباس، تنگ، مجھے یاد ہے اتنے تنگ ہم پتلونے پہنتے تھے کہ وہ یہ ایڑی کے نیچے کاغذ رکھتے تھے، اس کے اوپر سے پہنچا پھسل کے اوپر جاتا تھا، ایسی تنگ ٹیڈی بوت، ٹیڈی پتلونے، کہ جسم اس میں پھنس جائے۔ یہاں سے بڑھاتے بڑھاتے پھر مختصر کرنا، اب کرتے مختصر ہو گئے، شلواریں مختصر ہو گئیں، اور پخنوں سے اوپر تک شلواریں جا رہی ہیں، اور بازو ننگے ہو رہے ہیں، گلے ننگے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتے۔ تو ساری زندگی اپنے پردے کا اہتمام رکھنا۔ ابھی ایک جماعت یمن سے آئی ہے، ہمارا شاگرد اس میں تھا، مولوی سعید ملتان کا، حضرموت میں سفر کر کے آیا۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہوں، سارے علاقے میں 7 برس کی بچی کو بھی بن برقعے کے نہیں دیکھا۔ 7 برس کی بچی کے بھی دستانے بھی ہوتے تھے، موزے بھی ہوتے تھے، پورا حجاب برقع ہوتا تھا۔ تو ہم جو کہ مغرب کی لپیٹ میں یلغار میں آ چکے ہیں، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے پردے کا اہتمام رکھنا، لباس کھلا رکھنا، ڈھیلا ڈھالا رکھنا، اوروں کے لیے اوروں کو موقع نہ دینا تانا زنی کا، نشتر زنی کا۔ جتنی ہماری نسبت اللہ رسول کی طرف ہوگی اتنا ہماری زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوگی۔ گھر کی خدمت اپنی سعادت سمجھ۔ اب ظاہری پڑھائی کا وقت ختم ہے، تو اب عملی پڑھائی ہے، گھر میں خدمت، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت، اور اپنے نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور چپ رہنے کا عزم، جواب نہیں دینا۔ ہمارے نبی کی 2 باتیں ہیں